امی بھی کہا گیا۔ امی کے معنی ظاہراً ان پڑھ مانا جاتا ہے، لیکن یہاں امی ان پڑھ کے معنی نہیں ہیں۔ جو ان پڑھ ہوتا ہے وہ پڑھاتا نہیں، لیکن نبی کو دنیا نے پڑھایا، نبی نے دنیا کو سمجھایا، نبی پاک نے دنیا کو علم عطا فرمایا ہے۔ اقبال نے کہہ دیا وہ دانائے سبل ختم رسول مولائی کل، جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ اب سوال یہ ہوا امی کے پھر کیا معنی ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں امی کے معنی بغیر پڑھے پڑھا ہوا، بغیر کسی دنیا کے استاد کے پاس پڑھے پڑھا ہوا۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ تو ایک شاعر نے بڑی اچھی ترجمانی فرمائے انداز حسینوں کو، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی ہے پڑھائے نہیں جاتے، امی لقبی ہے پڑھائے نہیں جاتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا جہاں دنیا کے سارے سمجھدار اور عقل والوں کی عقلوں کی انتہا ہوتی ہے، وہاں ہمارے نبی کے عقل کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے۔ اسی لیے میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا تھا کہ سمجھ جاؤ گے کہ دنیا کے لوگوں نے دنیا کے استادوں کے پاس پڑھا ہے، ہمارے نبی نے خود رب کے پاس پڑھا ہے۔ اب آپ کہیں گے ایک سوال یہاں پہ پیدا یہ بھی ہوگا کہ حضور کو رب نے دنیا میں استاد کے پاس کیوں نہیں بھیجا؟ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اگر میرے نبی کا دنیا میں کوئی استاد ہوتا تو عرب کے وہ لوگ جو قرآن جیسی لازوال اور لاجواب جس کے سامنے وہ دھنگ رہ گئے، جس کے لیے میرے رب نے کہا فَأْتُوا بِمِثْلِ، کوئی ایک آیت تو لے آؤ، اس قرآن کی جیسی ایک آیت بھی پر تیار کر کے لے آؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو کچھ ہم نے اپنے نبی پہ نازل فرمایا، اگر تمہیں شک ہے کہ آیا یہ رب کا ہی کلام ہے یا کسی انسان کا کلام ہے، اگر آپ کو اس میں شک شبہ ہے، پھر آپ بھی ایک آیت ایک سورت اس جیسا تیار کر کے لے آؤ، لیکن نہیں لا پائے۔ لن تفعلوا، قرآن نے خود کہہ دیا لن تفعلوا، تم ہرگز یہ کام نہیں کر پاؤ گے۔ انہوں نے ٹرائی بھی کیے، لیکن اس قرآن جیسا کوئی کلام وہ تیار ہے نہیں کر سکے۔ تو سوال پیدا یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو دنیا میں کسی استاد کے پاس کیوں نہیں بھیجا؟ اس کا سمپل سا سادہ جواب یہ ہے، اللہ کہتا اگر اس کا دنیا میں کوئی استاد ہوتا تو لوگ یہی باتیں کر دے کہ یہ کہیں اور سے یہ قرآن بنا کے لاتا ہے، کیونکہ یہ پڑھے لکھے ہیں، دنیا میں پڑھے لکھے لوگوں نے یہ کتاب تیار کر لی ہے۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے فرمایا میں نے نبی کو کسی دنیا کے استاد کے پاس اسکول میں مدرسے میں نہیں بھیجا تاکہ دنیا کو پتہ چلے مصطفیٰ کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ اللہ کی وحی کے ذریعے سے نکلتا ہے۔ اسی لیے فرمایا یوحا وما ینطق عن الہوی، یہ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے ہیں، یہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، جو کچھ یہ نبی اپنی زبان سے نکالتا ہے یہ صرف اللہ کی وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے، کیونکہ خود تیار نہیں کرتا ہے، خود کسی یونیورسٹی میں جا کے نہیں لاتا ہے، خود کسی استاد کے پاس مشورہ کر کے یا کوئی آیت تیار کر کے نہیں لاتے ہیں۔ اگر تمہارے دماغوں میں یہ بات ہے تو پھر لے آؤ اس قرآن جیسی کوئی آیت۔ فَبُہِتَ الَّذِي، تو وہ بے بس ہو گئے، وہ اس جیسا کلام پیش نہیں کر پائے۔ تو میں نے عرض کیا جس سینے کو رب نے کہا الم نشرح لک صدرک، حضرت موسیٰ دعائیں مانگ رہے ہیں مولا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن جب ہمارے نبی کی باری آتی ہے یہاں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اللہ خود فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھولا ہے؟
اب یہیں سے پتہ چلتا ہے میرے مصطفیٰ کو رب نے کس معیار کا بنایا ہے۔ تو یہ جملہ اب یاد رکھ لے، جہاں دنیا کے سارے عقل مندوں کی، دانش مندوں کی، سمجھداروں کی سمجھ اور فہم اور عقل اور دانش جہاں ختم ہو جاتی ہے، وہاں مصطفیٰ کی سمجھ شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں لوگوں کی عقلوں کی انتہا ہے، وہاں میرے نبی کے عقل کی شروعات ہے۔ اب مقام و مرتبہ کی بات نہیں کر دیں، میں عقل کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ دنیا میں جو کچھ ترقیاں ہوتی ہیں وہ عقل کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ انسان کو اللہ نے جو سب سے بڑا ہنر دیا وہ کیا ہے؟ عقل دی ہے۔ تو عقل، فہم، سوچ، سمجھ، اسی سے ہم آگے بڑھتے ہیں، لیکن آخر میں ہر ایک انسان کو اپنی عقل میرے نبی کے پاس قربان کرنی پڑے گی۔ تو سنیے، میں نے جو بات شروع کی تھی وہ یہ ہے، دنیا میں ہر کوئی چاہتا کہ میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن لوگوں جن چیزوں کو ہم نے کامیابیاں قرار دی ہے، لاسٹ میں آپ دیکھیں گے وہ ناکامی کا چہرہ دکھا رہی ہے۔ جس کو ہم کامیابی کہتی ہے وہی کامیابی ہمیں ناکامی کا چہرہ دکھا رہی ہے۔ جس کو ہم بلندی کہتے ہیں وہی بلندی ہمیں پستی میں لگا دیتی ہے۔ جس کو ہم نے اطمینان قرار دیا ہے وہی اطمینان ایک زمانے میں غیر اطمینانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جس کو ہم نے اپنی عقلوں سے، اپنی تحقیق سے سکون قرار دیا ہے، خدا کی قسم تم دیکھو گے، غور کرو گے، وہی سکون ایک دن بے سکونی کے حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب ٹائم کی قلت ہے، تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ جس کو ہم نے ترقی قرار دیا ہے اس کو اللہ نے صاف لفظ میں کہہ دیا، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ قرآن ہے، والعصر۔ ہم دھن دولت جمع کر کے بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں، اپنے آپ میں سمجھ جاتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، لیکن اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، وہ لاجواب کتاب جس کا میں نے تھوڑا سا اشارہ دیا ہے۔ اب زیادہ اس پر گفتگو کرنے کی گزر نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور آپ دیکھ لیں گے 1450 سال گزر گئے، لیکن قرآن کے زیر کو زبر اور زبر کو کوئی زیر نہیں کر پایا ہے۔ یہ قرآن کی حقانیت ہے۔ تو لوگوں یہی قرآن ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جس کو ہم نے ترقی سمجھی ہے وہ ترقی نہیں ہے، وہ سکون نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہماری عقلوں کا دخل ہے اور ہماری عقلیں ناقص ہے، ہماری سوچ ناقص ہے، ہماری عقلوں کی رسائی محدود ہے، ہماری سوچ بالکل محدود ہے، ناقص ہے۔ لیکن جس نبی کی رہبری خود خدا کرے، سبحان اللہ، جس نبی کی رہبری رہنمائی خود خدا فرمائے، بتائیے وہ نبی کبھی ناکام نہیں ہوئے ہیں، جو بھی قدم اٹھایا کامیاب ہی کامیاب ہو گئے۔ اسی لیے اعلان رب نے خود قرآن میں فرمایا، او لوگو اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں کامیابی کا راز بتا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، جس کو تم نے کامیابی بتایا ہے، خدا کی قسم رب کہتا ہے والعصر، مجھے عصر کی قسم، اللہ قسم فرما کے کہتا ہے مجھے قسم ہے اس وقت کا۔ ایک تو زمانہ بھی اس کا معنی ہے، لیکن عنوان کے لحاظ سے اس کا دوسرا معنی علماء نے یہ بھی لکھا ہے، عصر غروب وقت، غروب آفتاب کا جو وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہونے کا ٹائم، اس کو بھی عصر کہتے ہیں۔ عصر کے معنی نچوڑنا، جب دن کا اینڈ ہوتا ہے اس ٹائم کو ہم عصر کہتے ہیں۔ اللہ نے اسی کی قسم فرمائی، اس وقت کی قسم فرمائی۔ اب اس وقت کی قسم فرمانا اس میں کیا حکمت بری ہے تو وہ آگے سمجھ آتا ہے، کہتا ان الانسان لفی خسر۔ سنیے اللہ کہتا ہے مجھے عصر کی قسم، سورج غروب ہونے کے وقت کا قسم، اے کریمہ اس لمحے کا قسم کیوں فرمایا؟ کہا ان لوگوں کی عقلوں کو میں نے جھنجھوڑا،
جن کو سمجھ میں آتی ہے میرے پاس دولت آئی، شہرت آئی، اولاد آئے، کرسی آئے، دن دولت آئے، میں نے ترقی کر لی ہے، میں بڑا ہو گیا، میری خوبصورتی ہے، میری جوانی ہے، مجھے صحت مل گئی ہے، مجھے نہ جانے کیا کیا ملا ہے، سمجھتا میں کامیاب ہو گیا۔ میں ان لوگوں کی عقلوں کو جھنجھوڑ کر کہتا ہوں، او ترقی کرنے والوں، آخرت کو بھول جانے والوں، موت کو بھلا دینے والوں، آ جاؤ سنو، قسم پر غور کرو۔ اللہ کہتا سنو، میں نے عصر کے وقت کی قسم اس لیے فرمائی تاکہ جن لوگوں کی غفلتیں سر سے اوپر جا چکی ہے، تاکہ ان لوگوں کی عقلیں کام کر جائیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہتا ترقی والے انسان مجھے قسم ہے اس وقت کی جس وقت سورج غروب ہوتا ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ اب بتائیے، میں نے کہا مولا، توجہ سے بات سنیے، میں نے کہا مولا عصر کے وقت کی قسم اور انسان کے گھاٹے کا مسئلہ، اس میں آپس میں کیا ربط ہے؟ کہتا عقل والوں کے لیے دعوت ہے۔ کن کے لیے؟ عقل والوں، جن کے پاس عقل سلامت ہے، کیونکہ قرآن بھی بار بار کہتا ہے زمین، آسمان، آب و ہوا، لیل و نہار، شجر، قمر، ہر ایک چیز عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔